مولانا ذکی اللہ صاحب کے بلا قادری کو سماعت کریں، ان کا استقبال کریں زوردار انداز میں، نہ لگا یہاں سے لے کر کے وہاں تک لوگوں کی ہاتھ اٹھنے چاہیے، آواز نکلنی چاہیے. اپنے اسلامی جلسہ آپ کے جلسے کو ریکارڈ کروا رہے ہیں، کیمرہ گھما دینا، ان لوگوں کے جذبے کو ریکارڈ کر لینا. دونوں ہاتھوں کو فتوا میں لے رہے ہیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت اور محبتوں کے ساتھ. شاعر نے لکھا کہ قدم آگے جو بڑھ جائے تو پھر لوٹا نہیں سکتے. کہیں نہیں سبحان اللہ. قدم آگے جو بڑھ جائے تو پھر لوٹا نہیں سکتے. وہ اپنی موت بھی آگے تو پیچھے جا نہیں سکتے. اگر نکلے گھروں سے نہ رہے تکبیر پڑھ کر ہم کسی کے بعد کے قابو میں ہرگز آ نہیں سکتے. اگر نکلے گھروں سے نہ رہے تکبیر پڑھ کر ہم محبتوں کے ساتھ استقبال کریں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت والنعرے سنت، مسلک اعلی حضرت. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، یہ ہماری اور آپ کی عظیم الشان کانفرنس ذکر شہداء کربلا کے نام سے موسوم ہے. بڑی دلچسپی اور لگن کے ساتھ کنجیا، بھگڑوا اور اطراف و نواح کے لوگ حاضر ہوئے ہیں. اللہ پاک سب کی حاضری، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مولا تعالیٰ اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے. حضرات، ابتداءً کچھ باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارا کوئی کام بھی ہو وہ صرف اور صرف اس لیے ہو کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تب تو ہمارا اور آپ کا وہ کام قبول ہے، کامیاب ہے. اور اگر یہ ہماری اور آپ کی نیت نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. بھیڑ تو اور لوگ بھی کرتے ہیں. بڑی سنجیدگی کے ساتھ، انتہائی ادب احترام کے ساتھ عمل کرنے کی نیت سے باتیں سنیں. یہ ممبر شریف ہے، اس ممبر سے رسول اللہ کا پیغام آپ تک پہنچایا جاتا ہے.
آپ اسے محبت کے ساتھ سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. سب لوگ بولے انشاءاللہ. سبحان اللہ کہتے ہیں اور کہنا بھی چاہیے. ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں انشاءاللہ. اس میں ہاتھ لوگ نہیں اٹھواتے ہیں اس لیے میں نے بولا ادھر انشاءاللہ کہہ دیا. انشاءاللہ کا معنی ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا. قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. ہرگز یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کروں گا مگر یہ کہ اگر اللہ نے چاہا. تو انشاءاللہ ہر کام کرنے سے پہلے کہہ لینا چاہیے کیونکہ اللہ چاہے گا جب ہی ہم کوئی کام کر سکتے ہیں ورنہ نہیں. آئیے بغیر کسی تاخیر کے ہم اور آپ مل کر وقت کی قلت ہے. ہمارے ماں باپ بھی علماء کرام تشریف رکھتے ہیں ان کی بھی تقاریر آپ کو سماعت کرنی ہے اور بھاری تعداد میں مداحان خیر الانام آپ کے ممبر شریف پر تشریف فرمائے. میں نے ایک ایک کا نام لے کر کے تعارف اس لیے نہیں کرایا وقت کی قلت ہے. آپ سب کو تقریباً مجھ سے زیادہ پہچانتے ہیں تو پھر یہاں ایک ایک کا تعارف کر کے 15-20 منٹ لے جانے سے اچھا ہے کہ ان کو تو آپ پہچانتے ہی ہیں. وہی 15-20 منٹ اللہ و رسول کا پیغام سن لیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ دے گا. اور نہ پہچانتے ہوتے تو میں تعارف کرا دیتا کیونکہ ان کا پہچاننا اور ان کا تعارف ان کا نام لینا بھی ثواب ہے. یہ بھی آپ سمجھ لیجیے. لیکن جب آپ آلریڈی پہچانتے ہیں تو پھر اب اکثر کو میں پوری طرح سے نہیں جانتا ہوں تو تعارف کیسے کراؤں گا. اور جن کو آپ جانتے ہیں انہیں کو میں بھی قاعدے سے جانتا ہوں. تو اس لیے زیادہ وقت اندر نہیں لے جاتا اور بھی فالتو وقت میں برباد کرنے کا قائل نہیں ہوں. اس لیے بغیر کسی تاخیر کے ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں لوگ نام نہیں لیا گیا ان کا نام نہیں لیا ان کا یہ اور کبھی کبھی مجمع بھی کی یہ خواہش ہوتی ہمارا نام لیا جائے ہمارا نام لیا جائے. اللہ جانے یہ مصیبت کہاں سے ہمارے دل میں آ گئی جبکہ ہمارا اور تمہارا دونوں کا نظریہ یہ ہو ہمارا نام مٹ جائے مگر اللہ و رسول کا ہمارا نام کیا ہے ہمارا تو کچھ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں کہ جان دے دو وعدے دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. اور بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں مٹتے نام ہو ہی جائے گا. حضور کے نام پر مٹیے فنا ہو جائیے پھر یہ چرچا دنیا میں نہیں آپ کے نام کا بلکہ فرشتوں کے درمیان چرچا ہوگا تمہارے نام کا. اور ایسا نام ہوگا کہ دنیا کبھی آپ کے نام کو بھلا نہیں پائے گی. اللہ کے دین پر حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا. اپنی زندگی بھی قربان کی بیٹوں کی زندگی قربان کی جوانیاں قربان کی 9 ماہ کے اصغر کو قربان کیا. آج لوگ ہزاروں فتوے دے رہے ہیں کہ حسین کا نام نہ لیا جائے مگر پوری دنیا میں یا حسین کے نعرے لگائے جائیں. تو ہمارا نظریہ صاف ستھرا ہو شریعت کے مطابق ہو حضور کے دین کے مطابق ہو. اور جس دن ہم حضور کے سچے غلام ہو گئے اس دن دنیا ہماری قدموں میں غلامی کرے گی. اب خطبے کے بعد میں نے قرآن کریم کی سورہ نور کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. چونکہ یہ محفل ذکر شہداء کربلا کے نام سے منسوب ہے تو ایک حدیث شریف میں برکت کے لیے پڑھتا ہوں اہل بیت کی شان میں اور اس کے بعد میں پھر میں قرآن شریف کی مسلسل آیتیں پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا کہ دین کیا ہے دین کی تبلیغ کیا ہے اور دین پر عمل کرنے میں کیا فائدہ ہے اور نہ کرنے میں کیا نقصانات ہیں. اگر آپ نے توجہ کے ساتھ سنا تو انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کریں گے آپ تک یہ باتیں پہنچانے کی. اور باقی یہاں سے وہاں سے آپ کم مجھے دیکھتے ہیں یہاں سے میں بہت کچھ دیکھتا ہوں. جس طرح دیکھوں گا اسی طرح کام کروں گا. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ایک بار کہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ. ایک بار نواسے کو پکاریں کہیں یا حسین. حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کس حال میں؟ پوری روایت پڑھتا ہوں. ابی ذر وہو آخذ بباب الکعبہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی مشکاۃ شریف کی روایت ہے، وہ کعبہ شریف کے پاس کھڑے ہیں، بلکہ کعبے کا دروازہ پکڑے ہوئے ہیں، اور کعبے کا دروازہ پکڑ کر کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے سننے والوں سنو، میں نے انڈائریکٹ نہیں سنا ہے، بلکہ ابو ذر نے اپنے انہی کانوں سے مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے سنا ہے. سبحان اللہ. بھگڑوا برا نہ مانے گا، بھگڑوا کا کنجیا کا انتہائی جھوٹا آدمی بھی ہو، لیکن کعبے کا دروازہ پکڑ کر وہ بھی جھوٹ نہیں بولے گا. میں نے دیکھا ہے کہ اگر میر ماں میں قسم کھلائیں گے تو بوٹی کانپ جاتی ہے. میر ماں کہاں ہے؟ کعبہ میں، مکہ میں، مدینہ میں، بحریچ میں ہے نا. تو ایک اللہ کے ولی کا نام لے کر کے کہا جائے کہ یہاں قسم کھا دو تو بوٹی کانپ جاتی ہے اور اقرار کر لیتا ہے. کعبے کا دروازہ پکڑ کر کون سنی مسلمان جھوٹ بولے نہ. وہ بھی حضرت ابو ذر صحابی. کیا ہے بولے؟ صحابی. یہ تو سمجھانے کے لیے آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارے جیسے لوگ، ہمارے سماج کے لوگ جو دن بھر میں بہت جھوٹ بولتے ہیں، وہ بھی کعبہ جا کر کے سدھر جاتے ہیں، وہاں جھوٹ نہیں بولتے. یہ تو صحابی رسول کعبے کا دروازہ پکڑ کر کے یقین دلانے کے لیے کہتے ہیں، ورنہ کعبے کا دروازہ پکڑنا ضروری نہیں ہے. صحابی یوں ہی کہتے رسول اللہ سے سنا ہے تو پوری دنیا مانتی ہے. مگر حدیث کی نزاکت دیکھیں، میں یہ بات اس لیے بتاتا ہوں کہ جب ہم لوگ فضیلت کی حدیثیں یہاں سے پڑھتے ہیں تو وہ جن کو پائجامہ باندھنا بھی نہیں آتا صحیح طریقے سے، نعرہ اگر ان کا گانٹھ پڑ جائے تو اس کو چھڑانا نہیں آتا، وہ بھگ سے کہہ دیتے ہیں ضعیف ہے. کیا کہہ دیتے ہیں؟ اب ہمارا بھولا بھالا سنی مسلمان سوچتا ہے لو ضعیف ہے تو کیا فائدہ، ختم معاملہ، بس پوری عقیدت مر جاتی ہے. لیکن ایک بات سنو، یہاں پر بیٹھنے والا امام حسین کا غلام ہے، عقیدت حسین کی مرنے نہیں دے گا، اس سے پہلے وہابیت کو مار ڈالے گا. ذرا مچل کے بولیں نا، مچل کے. حدیثوں کے قانون ملا جی تم نے نہیں پڑھے ہیں، اللہ کا شکر ہے غلامان احمد رضا نے پڑھے ہیں. تو میں پہلے زبان کاٹ لیتا ہوں کہ بھی کوئی نہ کر پائے، اس لیے پورے یقین کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ اس حدیث میں کسی قسم کا کوئی ذوق، کوئی سکم نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث بالکل کھنکھناتی ہوئی صحیح روایت ہے. ذرا بچل کے بولے نا. اب کوئی دغدغہ نہیں رہ گیا نا. کل اگر کوئی کہے گا نہیں یہ ضعیف ہے تو اس کو میرے پاس پکڑ لانا ہے نا. قاری صاحب سے نمبر لے لینا. اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنا پورا ایڈریس بتاؤں، ڈرتا نہیں ہوں. ان سے آپ سب کچھ لے لیجئے گا، اس میں عارض زیادہ لوگ مجھے پہچانتے ہیں. توجہ کریے. اب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا دروازہ پکڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے. رسول اللہ نے کیا فرمایا، کیا سنا ابو ذر نے؟ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح. اے لوگوں کان کھول کر کے سنو، میرے اہل بیت آمنہ کے لال کے گھر والے کی مثال ایسی ہی ہے جیسی مثال کشتی نوح کی، نوح علیہ السلام کے زمانے میں، طوفان نوح کے زمانے میں تھی. کیا تھا طوفان نوح کے موقع پر معاملہ؟ من رکبہا نجا، جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا وہی بچا. ومن تخلف عنہا ہلک، اور جو سوار نہ ہوا وہ ڈوب کر کے تباہ و برباد ہو گیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہدائے کربلا، فیضان اہل بیت، نعرے حیدر. مطلب بالکل صاف ہے. مطلب یہ ہے کہ جو اہل بیت کے دامن سے لگا، جس نے اہل بیت کے دامن کو تھاما، جو اہل بیت کے مشن پہ رہا، جس نے ان کے پیار کو سینے میں جگہ دی، وہی کامیاب رہا، وہی بچا، وہی کفر کے دلدل سے
بچا وہی گمراہیوں کی آندھیوں سے بچا جو کشتی نوح پر سوار ہو گیا، یعنی اہل بیت کے دامن سے چمٹ گیا، وہی اپنے عقیدے کو محفوظ رکھ سکا، اور جو ان سے ہٹ گیا وہ گمراہ بدین ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اہل بیت ضمانت ہے ایمان کی، اہل بیت سب لوگ بولو ضمانت ہے ایمان کی۔ اچھا کشتی حضور نے اہل بیت کو فرمایا، کس کو فرمایا بولو؟ اہل بیت کو۔ نام بھی لیا تو نام لینے میں بھی ثواب ہے، کس کو فرمایا؟ اہل بیت کو۔ نماز کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جو نماز پکڑے رہے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ میرے کہنے کا حاشا وکلا، ہزار بار خدا کی قسم، یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نماز کی کوئی اہمیت نہیں۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ کبھی اس کی اہمیت کی گرد پر نہیں چھو سکتے۔ نماز عام العبادات ہے، نماز افضل العبادات ہے، نماز جنت میں لے جانے والا عمل ہے، مگر ایمان کی ضمانت نماز نہیں ہے۔ ایمان کی ضمانت نماز نہیں ہے، روزہ ایمان کی ضمانت نہیں ہے، حج ایمان کی ضمانت نہیں ہے، زکات ایمان کی ضمانت نہیں ہے، صدقہ و خیرات ایمان کی ضمانت نہیں ہے۔ ایمان کی ضمانت اہل بیت کی محبت ہے اور قرآن کا دامن ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس الذین تربوا فیکم اذا اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وسنتی اہل بیتی۔ اے لوگوں، میں نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، اگر انہیں پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پہلی چیز کتاب اللہ قرآن ہے، اور دوسری چیز اہل بیت ہے۔ اگر نماز کو نہ ہوگا تو وہاں بھی کہیں میں کامیاب ہوئے۔ اگر رسول اللہ نے قرآن اور اہل بیت ہے اور یہ دونوں سنتیوں کی نسبت فرماتے کہ نماز ایمان کی ضمانت ہے تو یہ کہتے مولا جی ارے تم تو بھکڑوا میں نماز پڑھتے اور کنیا میں پڑھتے، ہم تو اورنگ آباد تک پیجامہ چڑھا کے چلے گئے، ہمارا ایمان زیادہ مضبوط ہے۔ ارے ہم تو لندن تک چلے گئے، ہم تو گٹری لٹیا ٹٹری یہ سب لاد کر کے ہم نے نہ جانے کہاں کہاں پکنک کیا ہے، تو ہمارا ایمان زیادہ مضبوط ہے، ہم جنتی ہیں۔ مگر میرے رسول نے فرمایا نہیں، یہ ایمان کی ضمانت نہیں ہے۔ اپنے گھر میں نماز پڑھے گا، اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھے گا، لیکن اہل بیت کا دامن تھام کے نماز پڑھے گا تو اللہ تیرے سجدوں کو قبول فرما کر کے جنت میں